أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتصير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے. اور پہاڑ طور کی قسم اور اس کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے جو باریک کھال کے کھلے ہوئے ورق میں ہے، اور بیت المعمور کی قسم اور بلند چھت کی قسم اور بھڑکائے ہوئے سمندر کی قسم، بے شک آپ کے رب کا عذاب ضرور واقعہ ہوگا، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. جس دن آسمان کپ کپا کر لرز اٹھے گا اور پہاڑ جھٹ سے چل پڑیں گے، اس دن مکذبین کے لیے عذاب ہوگا جو بیہودہ مشغلہ میں زندگی سے کھیل رہے ہیں. جس دن انہیں دھکے دے کر دوزخ کی آگ کی طرف لایا جائے گا، یہی وہ دوزخ کی آگ ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے کرم سے نوازا اور آج 27ویں سپارے سے سورہ طور کا آغاز ہو رہا ہے. زندگی میں میرا اور آپ کا بھی یہ لحظہ اور وقت بننا تھا کہ قرآن حکیم دیکھتے دیکھتے سیکھتے سیکھتے ہم نے 27ویں سپارے میں جا پہنچنا تھا. یہ محض اللہ کی عنایت اور اس کا کرم ہمارے شامل حال ہوا ہے کہ تھوڑا تھوڑا سفر طے کرتے کرتے آج ہم 27ویں سپارے میں داخل ہو رہے ہیں. سورہ طور یہ قرآن حکیم میں جو ترتیب کے ساتھ رکھی گئی ہے، اس کا نمبر یہاں 52 نمبر بنتا ہے، لیکن آسمانوں سے یہ اتاری گئی تھی تو 74 صورتیں اس سے پہلے نازل ہو چکی تھیں. 74 صورتوں کے بعد 75ویں نمبر پر اس کو نازل کیا گیا. باقی رہی یہ بات کہ جب نازل 75ویں نمبر پر ہوئی ہے تو قرآن حکیم کی ترتیب میں یہ 52 نمبر پر کیوں رکھی گئی ہے، اس کا جواب ہمیشہ سے یہی ہے، یہ امر توقیفی ہے. یعنی رسول پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جو فرما دیتا تو اس صورت کو وہاں رکھیں، اس رکوع کو وہاں رکھیں. رسول پاک علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اس صورت کو، اس رکوع کو، اس آیت کو وہیں رکھ دیتے ہوتے تھے جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا تھا. مکہ کے ماحول میں یہ صورت نازل ہوئی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جب ہم نے اتنا کہہ دیا کہ مکہ کے ماحول میں نازل ہوئی ہے تو فوراً وہ ساری باتیں ذہن میں پہنچنی چاہیے. اس میں توحید کا بیان ہوگا، متعدد خدا نہیں ہو سکتے ہیں اس بات کا بیان ہوگا، اس میں حشر کی بات ہوگی، اس میں نشر کی بات ہوگی، اس میں آخرت میں مسلمانوں اور مؤمنین کے ساتھ کیا رحمت کا سلوک کیا جائے گا یہ حوالہ قائم کیا جائے گا، اور کافروں کے لیے آخرت میں کیا تباہی واقعہ ہو جانے والی ہے اس میں یہ حوالہ قائم کیا جائے گا. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ صورتوں کو پہچان نہ ہو کہ مکہ کے ماحول کی صورت ہے جا کے مدینہ کے ماحول کی صورت ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات اقدس کے مختلف احوال کو دیکھا جاتا ہے. حضرت جبیر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حرم کعبہ کے اندر مغرب کی نماز میں ایسا ہوتا تھا کہ کبھی رسول پاک علیہ السلام پہلی رکعت میں ساری کی ساری سورۃ طور تلاوت کر دیا کرتے تھے، اور دوسری رکعت کے اندر ساری کی ساری سورہ الحاقہ ملحاقہ تلاوت کر دیا کرتے تھے. حالانکہ مغرب کی نماز میں تلاوت کم کرنے کا
عنوان عام طور پر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد کیا کرتے تھے، لیکن جب آپ کی طبیعت مبارک پر غالب ہوتا، بلکہ طبیعت مبارک پر بھی غالب ہونے کا مدعا میں نے کسی زمانے میں آپ کو بیان کیا ہوا ہے کہ حضور رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام مختلف نمازوں میں تلاوت کم کرنا اور زیادہ کرنا، اس کے پیچھے مقصد کیا ہوتا تھا، تو میں تو پڑھ کر حیران ہو گیا، بڑے پرانے زمانے سے حیران ہوں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جب صفوں میں اکٹھے ہو جاتے تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے چہرے پڑھتے، ان کے دلوں کی کیفیت پر متوجہ ہوتے۔ آج طبیعت میں انبساط ہے، کشادگی ہے، بڑے ریلیکس محسوس کر رہے ہیں، تو حضور تلاوت زیادہ کر دیتے ہوتے تھے، اور جس دن محسوس کرتے کہ صحابہ میرے مقتدی میرے نمازی تھکے ہیں، طبیعت بوجھل ہے، تو ان کے دلوں پر توجہ ڈالتے ہوئے حضور ان کے دلوں کی رعایت کرتے ہوئے اور طبیعت کی رعایت کرتے ہوئے تلاوت کم فرما دیا کرتے تھے۔ تو تلاوت کم اور زیادہ کرنے کا جو بڑا دستور ہے وہ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، وہ یہ ہوا کرتا تھا۔ جناب ام سلمہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم سب اور حضور کے صحابہ حرم میں پہنچے تھے تو میں نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ، مجھ سے تو چل کر اور پیدل حالت میں طواف نہیں ہو سک رہا، میرے لیے رہنمائی ارشاد فرما دیں۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ آپ چونکہ بیماری کی حالت میں ہیں، لہذا آپ کو اس بات کی اجازت دی جاتی ہے، آپ سواری پر بیٹھیں اور سواری پر بیٹھ کر تو لوگوں کے رش سے پرے ہو کر ذرا آپ خانہ کعبہ کا طواف مکمل فرما لیں۔ جناب ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں جب طواف کر کے مکمل ہوئی تو ظاہر ہے کہ میرا طواف کا چکر ذرا لمبا بنتا تھا، حضور پہلے فارغ ہو چکے تھے، تو میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جب قریب آئی تو طواف پڑھنے کے بعد جو نفل پڑھے جاتے ہیں تو میں نے سنا کہ حضور ان نفلوں میں یہ تلاوت کر رہے تھے، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ۔ تو طواف کے اندر بھی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام طواف کے بعد والے نفلوں میں یہ تلاوت فرما رہے تھے۔ یہ وہ شواہد ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر اور جن کو سمجھ کر یہ فیصلہ کر لیا جاتا ہے کہ یہ سورت مکہ کے ماحول میں نازل ہوئی ہے یا کہ مدینہ کے ماحول میں نازل ہوئی ہے۔ اب جیسے جیسے عنوان ہمارا آخری سپاروں کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے تو اب آپ کو یاد رکھنا چاہیے اور یاد رکھنا ہوگا کہ پورے پیچھے 20-22 سپاروں میں جو عنوانات اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ ارشاد فرمائے ہیں تو ان کو پھر آئندہ چند کلمات میں 2 لائنوں میں، بعض اوقات ایک لائن میں، بعض اوقات آدھی لائن میں اشارہ کر کے تو قرآن حکیم آگے گزر جاتا ہے۔ گویا جو آخری 5 سپارے ہیں یا آخری 6 سپارے ہیں، ان میں قرآن حکیم بھر کے جو عنوانات ہیں تیزی کے ساتھ تکرار کرتے ہوئے ان کو دہرائی میں لے آیا جاتا ہے۔ یہ قرآن حکیم کا اسلوب ہے اور انسان کی فطرت اور خصلت بھی اسی بات کو پسند کرنے والی ہے۔ اس لیے میں نے آج اس کے تعارفی پروگرام کے حوالے سے کچھ زیادہ کلمات عرض نہیں کرنا چاہے ہیں، میں نے بھی فوراً چاہا ہے کہ مسورت کے مضامین کی طرف توجہ کروں۔ ترجمہ تو آپ نے سماعت کر لیا ہے، لیکن اس میں رب کائنات نے کچھ بڑے مقاصد ہیں، بڑی چیزیں ہیں، کچھ عظمت معابیاں ہیں جن کی قسم اٹھائی ہوئی ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَالطُّورِ، طور کی قسم۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھنے والی ہے کہ قسم کسی نارمل چیز کے لیے نہیں اٹھائی جاتی ہے۔ قسم اٹھانے کے لیے جس لفظ کا انتخاب کیا جاتا ہے اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی معنویت ہوتی ہے، بہت بڑا مقصد ہوتا ہے، بہت بڑی روشنی ہوتی ہے، کوئی بہت بڑی عظمت کی کہانی پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ عام طور پر اللہ کی قدرتوں کے آثار میں سے بہت بڑی قدرت کا اظہار بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، تو ان ایسے مواقع پر بڑی چیزوں کی قسم اٹھائی جاتی ہے۔ مفسرین کرام نے ارشاد کیا کہ اس سے عظمت مآب بات کیا ہو سکتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر تشریف لے کر جائیں اور اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہو جائے، جناب موسیٰ اللہ کی آواز سنیں جیسے اللہ تعالیٰ پسند فرمائے اور وحی کے نازل ہونے کا سلسلہ یہاں سے شروع ہو جائے، تو اس سے بڑی عظمت کی بات کیا ہو سکتی ہے۔ مولا کائنات نے قسم اٹھا دی کہ جہاں میرا ایک محبوب بندہ جس پہاڑ پر تشریف فرما ہوا اور جہاں پر وحی کے نزول کا آغاز ہوا تو وہ پہاڑ ہے، پتھروں کی چٹانیں ہی تو ہوتی ہیں، لیکن کسی پاک ہستی کے تشریف لانے سے اتنا تقدس معاب ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طور کی بھی قسم اٹھا رہا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو عرض کرنا چاہوں گا کہ لفظ طور جو ہے
یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، یہ سریانی زبان کا لفظ ہے۔ یہ طور کا معنی کیا ہوگا؟ لفظ طور حالانکہ ہمارا سنا ہوا ہے، پڑھا ہوا ہے، کئی بار سماعتوں سے ٹکرایا ہوا ہے۔ دیکھو بھائی، ہم عربی زبان میں کہتے ہیں، ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں یہ پہاڑ ہے، یہ امری کا پہاڑ ہے، یہ دوسرا تیسرا کیٹو کا پہاڑ ہے۔ ہم اس چٹانوں کے بڑے مجموعے کو پہاڑ کہتے ہیں۔ عربی زبان کے اندر اس کو جبل کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں۔ تو جیسے ہماری زبان ہے تو اس شے کا کوئی نام تو ہے، عربی زبان میں بھی اس شے کا کوئی نام تو ہے، تو ایسے ہی سریانی زبان میں پہاڑ کو طور کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ لہذا یہ طور جو ہے یہ نام نہیں ہے، یہ ہر پہاڑ، ہم نے کہا پہاڑ وہ کہتے ہیں طور، ہم نے عربی میں کہا جبل وہ کہتے ہیں طور، لہذا یہ مری کا بھی طور ہے، یہ کیٹو کا بھی طور ہے، یہ احد کا بھی طور ہے، یہ ہر پہاڑ جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہر طور اس کو کہتے ہیں۔ میں نے احساس یہ بتانا چاہا کہ یہ طور اصل میں نام نہیں ہے، یہ طور اصل میں اس زبان میں ہر پہاڑ کے لیے استعمال کیا جانے والا لفظ ہے، سریانی زبان کا یہ لفظ ہے۔ رہی بات یہ کہ اس پہاڑ کا نام کیا ہے، پہاڑوں کے نام بھی ہوتے ہیں، جیسے جبل احد ہے، جبل نور ہے، یہ جبل نور جو ہے جس میں سرکار دو عالم پر پہلی وحی اور نور نازل ہوا، جبل احد مدینہ شریف میں جہاں حضور قیام پذیر ہوئے، اور جیسے ہمارے یہاں مری کا پہاڑ ہے یا کیٹو کا پہاڑ ہے، یہ پہاڑوں کے نام ہوتے ہیں، تو آپ کو سن کر اچھا لگے گا یا عجیب لگے گا۔ جس کو ہم طور کہتے ہیں، شاید ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا نام ہے، اس کا نام طور نہیں تھا، اس کا نام زبیر تھا۔ اس پہاڑ کو زبیر کے نام سے صحابہ تعبیر کیا کرتے تھے۔ تو رب کائنات نے ارشاد کیا وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، طور کی قسم اور اس کی عظمت معابی میں نے آپ کے لیے بیان کر دی، وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، اور اس کتاب کی قسم جو کہ لکھی ہوئی ہے۔ اب اس کتاب سے کیا مراد ہے؟ کون سی کتاب ہے کہ جس کے بارے میں رب کائنات نے کہا کہ یہ کتاب لکھی جا چکی ہے؟ اس کتاب کی قسم۔ اچھا لگے گا ہم جب یہ سمجھیں گے کہ اس سے مراد قرآن حکیم ہے، اور یہ تو ہم پڑھتے ہی چلے آ رہے ہیں۔ سورۃ یاسین کے اندر بھی آیا تھا یاسین والقرآن الحکیم، قرآن حکیم کی قسم کی ہے رب کائنات نے۔ لیکن اب کتاب کیا صرف قرآن حکیم کو کہتے ہیں؟ جی نہیں، تورات بھی کتاب ہے، جی انجیل بھی کتاب ہے، جی زبور بھی کتاب ہے۔ جب یہ چاروں کی چاروں کتابیں ہوئیں تو ائمہ تفسیر نے کہا کہ رب کائنات نے قسم اٹھائی ہے جو کتاب لکھی جا چکی ہے، خواہ وہ قرآن کے رنگ میں ہو وہ بھی عزت مآب ہے، اس کی بھی قسم، خواہ تورات کے رنگ میں ہو وہ بھی عزت مآب ہے، اس کی بھی قسم، خواہ انجیل کے انداز میں ہو وہ بھی لکھی جا چکی ہے، اس کی بھی قسم، اور خواہ زبور کے رنگ میں ہو وہ بھی لکھی جا چکی ہے، اس کی بھی قسم۔ گویا کتاب جو ہے، یہ چاروں جو کتابیں بڑی آسمانی کتابیں معروف ہیں، حالانکہ کتابیں اس سے زیادہ ہیں، 100 سے زائد کتابیں ہیں، کوئی چھوٹی کوئی بڑی، لیکن بڑی کتابیں یہ چار ہی معروف ہوئی ہیں۔ تو ان چاروں کی چاروں کتابوں، صحف ابراہیم و موسیٰ، جناب ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے ان کی بھی قسم۔ یہ ایک دلچسپ بات ہے، صحیح، کیا آج ہم قرآن کی قسم اٹھا سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ٹھہرے گا کہ قرآن کی قسم اٹھا سکتے ہیں، اور قرآن کی قسم اٹھانے پر اگر ہم نے توڑ دی، جو کہا تھا اس کو نبھایا نہیں، تو پھر اس کا کفارہ تو ادا کرنا پڑے گا۔ لیکن قرآن حکیم کی قسم کا کرنا یہ خود کتاب اللہ سے ہم پڑھ رہے ہیں، یاسین والقرآن الحکیم، اور آج سورہ طور کے اندر وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ۔ اچھا، کتاب اور کسے کہا جاتا ہے؟ قرآن ہی کی اصطلاح میں، قرآن کی اصطلاح میں کتاب اور کسے کہا جاتا ہے؟ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا۔ جس کو کتاب کہتے ہیں، کتاب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمارے ہاں یہ کتاب، یہ کتاب، یہ کتاب، لفظ کتاب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بھائی یاد رکھنا، کتاب کتب یکتب عربی زبان میں اس کا معنی ہوتا ہے لکھنا، تو جو بھی لکھا جا چکا اسے کتاب ہی کہتے ہیں۔ اس لیے عربی زبان میں تو جو خطوط ہوتے تھے، یہ خط نویسی، خط کو بھی عربی زبان میں کتاب ہی کہا جاتا تھا۔ رسول پاک علیہ السلام کے وہ کتب یعنی وہ خطوط جو مختلف بادشاہوں کے نام آپ نے ارسال فرمائے، ان کو بھی عربی زبان میں کتاب ہی کہا جاتا تھا۔ مولا کائنات کا کتاب ایک اور شے بھی ہے، تو وہ بھی کسی کی عظمت کی کہانی بیان کرتی ہے اور کسی کی ذلت کی کہانی بیان کرتی ہے۔ مولا کریم وہ کون سی کتاب ہے؟ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، کہ جو فرشتے ہم نے یہاں بٹھائے ہوئے ہیں تمہارے لیے، وہ تمہارے دائیں نامہ اعمال کی جو لکھ رہے ہیں وہ بھی کتاب ہے، اور جو بائیں نامہ اعمال میں
تمہارے لکھا جا رہا ہے وہ بھی کتاب ہے۔ وہ کتاب کہنے سے قسم ہے قرآن کی، قسم ہے تورات کی، قسم ہے انجیل کی، قسم ہے زبور کی، اور قسم ہے صحائف اعمال کی۔ اسے بھی قرآن حکیم نے لفظ کتاب ہی کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ یہ میں نے تفسیر کا تیسرا پہلو آپ کے لیے بیان کر دیا ہے۔ کتاب کی چوتھی بھی ہے، ایک چوتھی کتاب بھی ہے، تفسیر کا چوتھا پہلو بھی بیان کرنا چاہوں گا، وہ بھی کتاب ہے۔ اسے قرآن حکیم نے کہا ہے فی کتاب مکنون، ایک اور کتاب بھی ہے، وہ تکوینی کتاب ہے۔ یہ تکوینی کتاب میں نے کبھی نہیں دیکھی ہے، لیکن حضور نے فرمایا ہے ہمیں ایمان لانا ہے۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہے، ہم دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں۔ ہاں، تکوینی کتاب دیکھنے کے لیے حضور کی امت میں اللہ نے کچھ بندے بنائے ہوئے تھے۔ ہاں، یہ دماغ میں کیا پڑ گیا، تکوینی کتاب کون سی کتاب ہے اور یہ دیکھنے والے کون کون سے بندے تھے، یہ ایک لمبا عنوان ہے، لیکن اتنا تو بیان کروں۔ یہ فرشتوں کو معلوم کیسے ہوتا ہے کہ آج کس کس کی ڈیتھ ہونی ہے؟ فرشتوں کو معلوم کیسے ہوتا ہے کہ آج کس کس کا ایکسیڈنٹ ہونا ہے؟ فرشتوں کو معلوم کیسے ہوتا ہے آج کس کس کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہونا ہے؟ آج کس کس کو کامیابی کی خبر ملنی ہے؟ آج کون کون سا شخص غمزدہ کیا جائے گا اور کس کس بنیاد پر غمزدہ کیا جائے گا؟ کس کے گھر میں آج پریشانی اتارنی ہے، کس کے گھر میں آج خوشی اتارنی ہے؟ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا زمین و آسمان کے درمیان کہیں رب کائنات جو لوح محفوظ ہے وہ رکھی ہوئی ہے، ایک کتاب ہے وہ کھلی ہوئی ہے، فرشتے آتے ہیں جن جن کی جو جو کام کرنے کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہ آتے چلے جاتے ہیں، اس کتاب میں پڑھتے چلے جاتے ہیں، اور آج کی تاریخ میں جو جو کچھ کرنا ہوتا ہے اس کو پڑھ کر کے تو کائنات میں سارے واقعات رونما ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس کتاب کو بھی کتاب ہی کہا جاتا ہے، اور یہ روزمرہ زندگی کے جو ہماری ہر دن کے ہر حالت اور تمام احوال جو ہیں وہ اس کتاب میں لکھے ہوتے ہیں۔ آج فلانے کے ساتھ یہ کرنا ہے، فلانے کے ساتھ یہ کرنا ہے، فلانے کے ساتھ یہ کرنا ہے۔ رب کائنات نے اس کے بارے میں کہا وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، قسم سے کتنی پاکیزہ کتاب ہے جس میں کائنات بھر کے لوگوں کے احوال تعریف فرما دیے جا چکے ہیں، اور فرشتے اس کو پڑھتے رہتے ہیں، پڑھ کر کے اس کو کائنات بھر میں اپلائی کرتے رہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا کچھ لوگ ہیں، سارے تو نہیں ہیں، یقیناً سارے تو نہیں ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ حضرت سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جب محی الدین ابن عربی کے والد گرامی حاضر ہوئے تھے اور عرض کر رہے تھے کہ حضور دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرما دے، حضرت سید نے سر جھکا کر اور پھر سر اٹھا کر مراقبہ کی کیفیت ختم فرمائی اور کہا کیا کروں بھائی، تیرے قسمت میں تو بیٹا ہے ہی نہیں ہے، اسے کہ میں نے ابھی کتاب کے لوح محفوظ کو دیکھا ہے، وہاں تو آپ کے حصے میں کوئی بیٹا ہی نہیں ہے۔ تو وہ آگے سے کہنے لگے حضور وہ تو میں بھی دیکھ کر آیا تھا، اس حصے میں نہیں تھا، تبھی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں اللہ سے کچھ لے کر دے دے، مہربانی فرما دے۔ تو حضور کی امت کے کچھ لوگ ہیں، سارے نہیں ہیں، بہت کم بہت کم بہت کم، جن میں سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور ان کا اسم گرامی آتا ہے کہ وہ زمین پر بیٹھ کر کے تو لوح محفوظ پڑھ لیا کرتے تھے کہ آنے والے کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے، وہ پڑھتے ہی رہتے ہوتے تھے، یہ آپ کا مقصد نہیں تھا، لیکن جب کبھی ضرورت محسوس کرتے تھے لوح محفوظ پر پڑھ کر کے تو اللہ کا فیصلہ وہ جان لیا کرتے تھے کہ فلانے کے حق میں اللہ نے کیا فیصلہ تحریر فرمایا ہوا ہے۔ کتاب کا ایک اور معنی بھی ہے جس کو خود رب کائنات نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ہے، اس کی بھی قسم ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے پیارے دوستوں یہ تو بہت ہی روحانی قسم کی بات ہے، بہت ہی اونچی قسم کی بات ہے۔ اس میں ہم تو شرم اور حیا اور ڈر کے مارے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم بھی اس میں شامل ہیں، لیکن بھر کے مولا کائنات نے کہا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایمان تو سارے قبول کرتے ہیں، ایمان تو سارے کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، زندگی بھر میں بھی پڑھتا رہا، آپ بھی پڑھتے رہے، لیکن کچھ بندگان خدا ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں رب کائنات نے ارشاد فرما دیا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں کے اندر رب کائنات نے خود کلمہ ایمان تحریر فرما دیا ہوا ہے۔ یہ سیدی عبد القادر جیسے لوگ ہیں، یہ علی حجویری جیسے لوگ ہیں، یہ غریب نواز جیسے لوگ ہیں، میں کہوں گا یہ بہاؤالدین نقش بند جیسے لوگ ہیں، یہ اولیاء کاملین ہیں، یہ حسن بصری جیسے لوگ ہیں، یہ کربلا والے حسین جیسے لوگ ہیں، یہ حسن جیسے لوگ ہیں، یہ مولا حیدر کرار جیسے لوگ ہیں، یہ حضور کے صحابہ جیسے لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں مولا کائنات نے کہا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں میں رب کائنات نے لکھ دیا ہوا ہے ایمان۔ تو جن کے دل اتنے پاکیزہ ہوں کہ اللہ ان کے دلوں پر ایمان لکھ دے، قرآن کہتے پھر یہ دل عام نہیں رہتے، پھر ان دلوں کی اللہ قسم اٹھاتا ہے وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، طور کی بھی قسم ہے اور مومنین کے ان پاکیزہ دلوں کی بھی قسم ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر ایمان تحریر فرما دیا ہوا ہے۔ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ
वत्तूरि व किताबिम मस्तूर। है मक्की सूरत, लेकिन इसमें मैं कहता हूँ कि रूहानियत के बड़े इशारे मौजूद हैं, जैसे मैंने अभी आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहा। व किताबिम मस्तूर फी रक्किम मनशूर, फी रक्किम मनशूर। रक्क रक्क रक्क, या रक्क क्या है, इस पर मेरे उस्ताद गिरामी ने तफसीर का एक पहलू इस्तेमाल किया और अहमदुल मुतरजमीन ने तफसीर का दूसरा पहलू इस्तेमाल किया। ये पुराने दौर में आप जानते हैं कि कागज़ की फसल तो नहीं होती थी और कागज़ की प्रोडक्शन भी नहीं होती थी, तो फिर उस दौर में पत्थरों पर भी लिखा जाता रहा कुरान हकीम, ठीक है। मैं कहता हूँ चट्टानों पर भी लिखा जाता रहा, ठीक है। मैं कहता हूँ कि ऊँट की चौड़ी हड्डियों पर भी कुरान लिखा जाता रहा, ठीक है। लेकिन कुरान से पहले भी तो एक तारीख है, तौरात भी तो कभी थी, मैं कहता हूँ इंजील भी तो कभी थी। उस दौर में इंजील हो गई या तौरात हो गई, फिर मोमिनीन जो अपने पास उसको महफूज किया करते थे, तो ये जो चमड़ा होता है, ये चमड़े को कागज की तरह पतला किया जाता और पतला करके तो फिर जैसे इसको फोल्ड करना हो तो फिर ये फोल्ड करना इसके लिए आसान हो जाए और जो फोल्ड करने से कहीं टूट ना जाए और वो नुकड़े और किनारे कहीं उसको जाया ना कर दें, जब इतना लचकदार हो जाता तो उस बारीक चमड़े को उस मौका पर लफ्ज़ रक्क के साथ ताबीर किया जाता था और सफेद कपड़े को भी रक्क के साथ ताबीर किया जाता है। और आज भी ये जो सफेद वरक होते हैं कागज, इनको भी रक्क कहा जाता है। ये एक मखसूस मोटाई होती है कि जिस मोटाई वाली चीज को अगर फोल्ड भी कर दिया जाता तो वो बिखरती ना, टूटती ना। इसीलिए अइम्मा तफसीर ने कहा कि कदीम जमानों में, जैसे आज हमारे यहाँ कागजों पर लिखी हुई तहरीरें देर तक चलने वाली होती हैं, ऐसे कदीम जमानों में जिस तहरीर को देर तक संभाल के रखना हुआ करता था, तो उसके लिए फिर चमड़े को पतला करते हुए, उसको रगड़ते हुए जो उस दौर के भी प्रोसेस हुआ करते थे, गुजारते गुजारते जब वो कागज के लेवल पर आ जाता, फिर उस पर वो किताबें या किताबतें या जो भी मंशूर या फिर जो भी सुरा नामे या जो भी अहद नामे तहरीर करने होते थे तो तहरीर किया करते थे। और लफ्ज़ रक्क का दूसरा माना यह भी नकल किया गया, जो शायद बड़ी दरख्शंदा हो, जो रोशन हो, जो उजली उजली हो, जिसमें रोशनी का एहसास महसूस होने लग जाए। इसलिए लिखने के लिए जिन कागज़ का इंतखाब किया जाता रहा सदियों से, वो सफ़ेद कागज़ ही होता है। कभी आपने सोचा नहीं है कि कागज़ सफ़ेद क्यों होता है? वो सफ़ेद होने का माना यह है कि कुरान हकीम ने कहा कि जो सफ़ेद पर तहरीर लिखी जाती है वो नज़रों को अंदर ज्यादा उतरने वाली होती है, तो कागज़ हमेशा सफ़ेद इस्तेमाल किया जाता है। जैसे चंद दिन पहले मैं कहीं ऐसे ही अल्लाह करीम ने दिल में लताफत डाल दी कि कहीं रसूल अकरम अलैहि सलाम ये जुमला इरशाद फरमा गए, ये जो सफेद मुर्ग है ये हमारा दोस्त लगता है। मैंने कहा या अल्लाह, मैं जानता तो नहीं हूं लेकिन ध्यान एकदम से जाता है कि ये जितनी भी दुनिया भर में मुर्गियां बाजारों में बिकती हैं, आप देखते नहीं हो कि हुजूर का वो कौल सबको लग गया, ये सफेद हमारा दोस्त लगता है। वो जितनी मुर्गियां बाजारों में बिकती हैं सबका रंग अल्लाह ने सफेद फरमा दिया हुआ है। अजीब अल्लाह का निजाम मोहब्बत है। और रंग की भी तो हो सकती थी ना, लेकिन जिसकी प्रोडक्शन जितनी ज्यादा है रब्बे कायनात ने उसको सफेद रंग में ढाल दिया। तो रक्कन का माना सफेद भी होता है और रक्कन का माना चमड़े का बारीक परत भी होती है। तो अहमदुल मुतरजमीन ने कहा कि वो जो रब्बे कायनात ने कहा कि फी रक्किम मनशूर, वो जो लौहे महफूज है वो लिखी हुई है, तो उन्होंने कहा वो एक चमड़े का बारीक पेपर नुमा उन्वान है जिसमें वो लौहे महफूज, जिसमें वो सारी किताबतें तहरीर है। और मेरे उस्ताद गिरामी फरमाते हैं कि चमड़ा कहने से बेहतर नहीं है कि यूं कहा जाए वो तो माहौल ही सारा नूर का माहौल है, वो तो माहौल ही सारा रोशनियों का माहौल है, वो तो माहौल ही सारा उजालों का माहौल है। इस दुनिया से निकल जाओ ना, ये अंधेरे में दुनिया का उन्वान है, जन्नत का उन्वान अंधेरे नहीं है, आसमानों का उन्वान अंधेरे नहीं है, जन्नत के अंदर के जो अहवाल है वो अंधेरों वाले नहीं है। कितना अजीब है कि जन्नत में रात ही नहीं है, कितना अजीब है, जन्नत में रात ही नहीं है, जन्नत में रोशनी ही रोशनी। अच्छा दिन भी नहीं है क्योंकि दिन का ताल्लुक सूरज के साथ होता है, लेकिन जन्नत में रब्बे कायनात ने हाफिजों के बापों के सर पर जो ताज रखने हैं वो हर ताज सूरज से ज्यादा रोशनियां रखने वाला होगा। दिन तो नहीं होगा क्योंकि सूरज नहीं होगा, लेकिन दिन से कई गुना ज्यादा रोशनियों का एहतमाम रब्बे कायनात ने जन्नत में फरमाया हुआ है। तो इसे तर्जमा करते हुए उस्ताद गिरामी ने तर्जमा इख्तियार फरमाया कि वो जो लिखा हुआ है वह रोशन और उजले हुए कागजों के अंदर रब्बे कायनात ने लोहे महफूज को तहरीर फरमा के रखा हुआ है। वल बैतिल मामूर, और कसम है उस घर की जो आबाद है, ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं तो बहुत खुश होकर जाऊंगा आज जब बयान करूंगा वो कौन सा घर है जिसे रब्बे कायनात ने आबाद कर रखा है। जो पहली तफसीर है वो तो आपको फौरन समझ आ गई कि ये काबतुल्लाह शरीफ है, ये वो घर है जिसे अल्लाह ने आबाद रखा। रात को 2 बजे जाओ आबाद है, रात को 2:30 बजे जाओ आबाद है, रात को 1 बजे जाओ आबाद है, रात को 12 बजे जाओ आबाद है। मैं कहता हूं कोरोना के जमाने में भी
کوئی نہ کوئی 10 12 15 20 بندے تو وہاں چکر کاٹتے نظر آ ہی جاتے تھے. یہ وہ گھر ہے جسے رب کائنات نے کبھی بے آباد نہیں ہونے دیا ہے. تو مولا کائنات نے کہا اس گھر کی بھی قسم جسے اللہ نے ہمیشہ آباد کر کے رکھا ہوا ہے. اور اگر آپ کے دل میں یہ بات آ ہی جائے, اگر آپ کے دل میں یہ بات آ ہی جائے کہ کرونا کے زمانوں میں تو تازہ ہم نے دیکھا کہ یہ بے آباد ہو گیا تھا, ہاں جی ہم نے وہ بے آبادی دیکھی جو ہماری آنکھ دیکھ سکتی تھی. رسول پاک علیہ السلام فرماتے تھے کہ بندے نہ بھی ہوں تو کعبۃ اللہ کے طواف میں ہر وقت اللہ فرشتوں کا نزول فرماتا رہتا ہے. یہ خانہ کعبہ شریف کو کبھی بے آباد ہونے کا تصور ہی اسلام کم از کم پیش نہیں کرتا. میں تو کہتا ہوں کہ ایک دیوار پر 70 ہزار فرشتوں کا قول تو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما کر گئے ہیں. والبیت المعمور, اور قسم ہے اس گھر کی جو کہ آباد کر دیا گیا. اچھا, مسلمانوں کے لیے اور انسانوں کے لیے آج جیسے کعبۃ اللہ شریف ہے, ایک بار جناب حضرت علی سے پوچھا گیا یہ والبیت المعمور کیا ہے, یہ بیت معمور جسے کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ تو جناب حضرت علی فرماتے ہیں حدیث معراج نہیں پڑھی ہے. حضور فرما رہے تھے کہ میں جب 7ویں آسمان پر گیا جہاں میری جناب ابراہیم سے ملاقات ہوئی تو وہاں میں نے بیت المعمور دیکھا. تو بیت المعمور کیا ہے؟ یہ بیت المعمور 7ویں آسمان میں ہے. اچھا, تو جب یہ 7ویں آسمان میں ہے تو یہ ہے کیا؟ جیسے انسانوں کے لیے قبلہ خانہ کعبہ شریف کو بنا دیا گیا ہے تو فرشتے بھی تو طواف کرتے ہیں, تو فرشتوں کے لیے قبلہ 7ویں آسمان پر رب کائنات نے بیت المعمور کو بڑھا دیا ہوا ہے. یہ ادھر آباد ہے, وہ ادھر آباد ہے. جناب انس کہتے ہیں یہ تو 4تھے آسمان میں ہے. کوئی اور صحابی کہتے ہیں جو 3ویں آسمان میں ہے, کوئی اور صحابی کہتے ہیں جو 5ویں آسمان میں ہے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ عجب بات نہیں ہے, جیسے خانہ کعبہ ہاں چلے جاؤ تو اس دور میں تو نہیں, لیکن آج میں اپنے پاس سے جملہ ان کی بیان کو واضح کرنے کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں. میں خانہ کعبہ کے سامنے سونے وہ جو مکہ ٹاور ہے وہ اس کی پتہ نہیں کتنی منزلیں ہیں, لیکن وہ خانہ کعبہ تو چھت کے بعد ختم ہو گیا, لیکن اس کی فضا تو آسمان تک جو ہے وہ قبلہ ہی رہے گی. کوئی 5ویں منزل پر ہے تو خانہ کعبہ کا وہ عمارت بھلے سامنے نہ ہو لیکن قبلہ ہونا تو آسمان تک جاتا ہے, لہذا ادھر منہ کرے گا نماز اس کی ہوگی. کوئی 40ویں منزل پر نماز پڑھے, کعبہ تو بہت پیچھے رہ گیا لیکن قبلہ ہونا تو آسمان تک جا رہا ہے, وہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھے گا نماز ہوگی. لہذا بلڈنگ جو ہے خانہ کعبہ کی وہ تو ایک مختصر ہے لیکن اس کا دائرہ عمل ہے وہ آسمانوں تک گیا ہوا ہے. اگر ہمارے خانہ کعبہ جو ہے اس کا قبلہ ہونا 7ویں آسمان تک چلا جائے تو اللہ کا فرمان یاد رکھیں, سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بیت المعمور فرشتوں کے لیے بنایا گیا ہے اگر اسے یہاں سے گرایا جائے تو سیدھا خانہ کعبہ کی چھت پر آ کر گرے گا. یہ جو درمیان کی فضا ہے یہ فضا ہے جس کو قبلہ کہا جاتا ہے. قبلہ اس دیوار کا نام نہیں ہے. آج اگر وہ دیوار ڈھا دی جائے اور اسے منہدم کر دیا جائے, نماز کدھر منہ کر کے پڑھو گے میاں وہ قبلہ, وہ پتھروں کا جو عنوان ہے وہ قبلہ نہیں ہے, وہ کعبہ ضرور ہے وہ قبلہ نہیں ہے. قبلہ تو وہ محاذات ہے اور وہ فضائی عنوان ہے جو آسمان تک جاتا ہے. تو ابن عباس کہتے ہیں جناب علی فرماتے تھے وہ تو ٹھیک ہی فرماتے تھے کہ بیت المعمور 7ویں آسمان پر ہے, لیکن جس نے کہا 6ٹھے آسمان پر ہے تو فضا تو نیچے اترتے 6ٹھے آسمان پر بھی تو آ ہی رہی تھی. اب 6ٹھے آسمان والوں نے بھی تو طواف کرنا تھا, 5ویں آسمان والوں نے بھی تو طواف کرنا تھا, 4تھے 3تھے 2 پہلے آسمان والوں نے بھی تو طواف کرنا تھا. جیسے انسانوں کا قبلہ نیچے سے اٹھے تو آسمانوں تک چلا جائے تو فرشتوں کا قبلہ اوپر سے نیچے آئے تو پہلے آسمان تک بھی تو آ ہی سکتا ہے. والبیت المعمور, یہ جو بیت معمور ہے مولا کائنات کا عظیم الشان عنوان ہے. تو اس کی قسم ہے یہ نیچے ہو تو خانہ کعبہ اور اوپر ہو تو فرشتوں کا قبلہ, اور اس کی عظمت ہے, یہ عظمت ہے. لیکن اس سے بڑھ کر عظمت کیا ہوگی کہ کعبۃ اللہ کا طواف محمد مصطفیٰ نے بھی کیا ہوا ہے اور بیت المعمور کا طواف بھی محمد مصطفیٰ نے کیا ہوا ہے. یہ اس لیے بھی عظیم ہے اور یہ اس لیے بھی عظیم ہے. چلو یہ تو بھی تفسیر کی پہلی جہت اور تفسیر کی دوسری جہت ہے. لیکن میں آج کدھر بیٹھے ہوئے روحانی لوگ جن کو بڑا شوق ہوتا ہے اہل اللہ سے میل ملاقات کا, ان کے پاس آتے جاتے رہنے کا, تو انہوں نے کہا کہ بیت معمور ایک اور بھی ہوتا ہے اور بیت معمور ایک اور بھی ہوتا ہے. جو ایک اور ہوتا ہے اس کو تو حدیث میں اشارہ آپ کو پیش کر دیتا ہوں. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا, اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, آباد رکھا کرو. معمور کہتے ہیں آباد. عمرانیات پڑھتے ہو, سوشیالوجی پڑھتے ہو, وہ عمارت بھی تو وہی ہے, عمر عمارت, عمرانیات, معمور, یہ جو آباد ہونا اسے کہا جاتا ہے معمور. تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر چاہو تو تمہارا گھر بھی بیت معمور بن سکتا ہے, بس یہ کرنا کہ اسے قبرستان نہ بننے دینا, گھر بیٹھ کر ذکر کرنا, گھر بیٹھ کر تلاوت پڑھنا, گھر بیٹھ کر درود و سلام پڑھنا, اپنی نمازوں کا کچھ حصہ اپنے گھروں میں لے کر جانا, تو تمہارا گھر بھی وہ گھر ہے جسے مولا کائنات قسم میں ڈھال رہا ہے والبیت المعمور. ان کا گھر بھی آباد ہو چکا, اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے, ان کا گھر بھی آباد ہو چکا,
کتاب اللہ کی تلاوت کی جا رہی ہے، ان کا گھر بھی آباد ہو چکا کہ جس کے اندر نماز کی ادائیگی کی جا رہی ہے۔ چاہو تو اپنا گھر بھی بیت المعمور بنا سکتے ہو۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قوی ترین قول ارشاد فرما دیا، لا تجعلوا بیوتکم قبورا۔ اور میں بیت معمور پر جو آخری قول آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، انہوں نے کہا کہ وہ رب جو مکانی نہیں ہے، وہ زمانی نہیں ہے، لیکن کبھی دھیان سے سنا نہیں ہے۔ وہ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اے بندگان خدا ہم رب تمہاری حبل ورید سے بھی قریب ہے۔ یعنی بندہ مومن کے دل میں، جیسے کہ حدیث کے الفاظ ہے کہ اللہ کہیں سماتا نہیں ہے، لیکن اللہ اپنی رحمتوں کے ساتھ بندہ مومن جو کہ ذکر کرنے والا ہوتا ہے اس کے دل میں اپنی رحمت کے ساتھ سما جاتا ہے۔ تو ائمہ تفسیر نے کہا کہ کچھ بندگان خدا ایسے ہیں کہ جن کے دل ذکر کر کر کے اتنے آباد ہو چکے ہوتے ہیں کہ مولا کائنات کہتے ہیں ان کا دل بھی ہمارے ہی گھر ہے، والبیت المعمور، ان کا دل بھی ہمارا گھر ہے۔ تو جو مومن اپنے صبح و شام، اپنے صباح و مساء اللہ کی یاد میں اور ذکر کی مستی میں گزار دیتے ہیں، ان کے گھر کو بھی قرآن حکیم بیت معمور کے ساتھ تعبیر کر دیتا ہے۔ والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع۔ ہمارا وقت جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا ہے، لیکن باہر کیف دو باتوں پر بہت توجہ لگانا چاہتا ہوں جو آپ کے بس میں نہیں اور ہمارا اسے کچھ بظاہر لینا دینا نہیں، تو وہ تو تفسیر کے دوسرے پہلو ہوئے، لیکن اپنے گھر کو بیت المعمور نہیں بنانا چاہو گے؟ میں تو آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اپنے دلوں کو بیت معمور نہیں بنانا چاہو گے؟ میں تو آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو بیت معمور بنائے۔ یہ ڈیکوریشن پیس رکھنے سے گھر آباد نہیں ہوتے ہیں، یہ پختہ عمارتیں بنانے سے گھر بیت معمور نہیں بنتے ہیں میرے پیارے بھائی۔ بیت معمور ٹائلوں لگنے سے نہیں بنتے ہیں، بیت معمور دنیاوی آرائش اور تزئین کے عنوانات قائم کرنے سے نہیں بنتے ہیں۔ بیت آباد ہوتا ہی تب ہے جب اس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور نماز پڑھی جاتی ہے اور قرآن حکیم کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اور یہ جو دل کا گھر ہے، اے تن رب سچے دا حجرہ وچ پا فقیرہ جاتی ہوں، یہ سلطان العارفین فرماتے ہیں نا، یہ بھی اللہ کا گھر ہی ہے، یہ دل جو ہے یہ بھی اللہ کا گھر ہی ہے۔ نہ کر تم منت تو خاد خضر دی، تیرے اندر آب حیاتی ہو۔ اہل اللہ نے تو اپنے ہی گھر کو بیت معمور بنایا ہوتا ہے۔ والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع۔ اور اونچی چھت کی قسم، یہ اونچی چھت سے مراد کیا ہے؟ اونچی چھت سے مراد خود قرآن حکیم نے کہا ہے وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، ہم نے آسمان کو بڑی محفوظ چھت بنا دیا ہوا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔